السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح میں تلاوت ہونے والے پارے کا تفسیری خلاصہ۔ آج ہم 12ویں پارے کے مضامین بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر چرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ رزق اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد ماں باپ کی پشت اور رحم یا زمین پر جائے سکونت ہے، اور سپردگی کی جگہ اس سے مراد مکان یا قبر ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں لکھ چکا ہے۔ مزید فرمایا، تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ پھر انسان کی خود غرضی کو بھی بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے اور شیخی بکھارتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر و شاکر رہیں اور عمل صالح کریں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، کہ آپ کی تائید کے لیے فرشتے کیوں نہیں اترے۔ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ تمام حامیوں کو ملا کر اس جیسی 10 صورتیں بناؤ۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 25 سے پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائی۔ عالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو کر رہیں گے، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر و مادہ کو سوار کر لیں۔ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی۔ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس پسرے نوح یعنی کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا اور جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں سوا اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی التجا کی اور دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کی طرف دعوت توحید دینے والے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنا دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ آیت نمبر 58 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے
ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا فرمائی۔ قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا آخرت میں لعنت کے حقدار قرار پائے۔ آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھاؤ، پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا۔ پھر ایک چنگھاڑ نے ان کو آ دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ صرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے رہے۔ آیت نمبر 69 سے اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی کھڑی تھیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حیرت سے کہا ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتے نے جواب دیا اے اہل بیت ابراہیم، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم اس عرضداشت سے گریزاں رہیں کہ اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 70 سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اہل صدوم کی بدعمالیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں اور یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا۔ جب اہل مدین پر شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک فرما دیا۔ آیت نمبر 93 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آیت نمبر 96 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 سعادت مند، نمبر 2 بدبخت۔ بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی عطائیں ہیں۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت و عبرت بھی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجئے، اس پر توکل کیجئے، آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سورۃ یوسف، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قدر تفصیل کے ساتھ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حسین ترین قصہ قرار دیتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کرنا چاہا اور اس سازش کو عملی جامہ پہنا دیا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ بالآخر تکلیف اور مصائب کے بعد آپ غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے، اپنے گھر میں دروازے بند کر کے انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیض پکڑی جو پھٹ گئی۔ اسی اثناء میں اس کا شوہر سامنے آ گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ وہ قید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے تو عورتوں نے اس پر طعن کیا اور کہا کہ تیرا منصب کہاں اور کہاں ایک زر خرید غلام، کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک زر خرید غلام، کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک زر خرید غلام، کہاں تیرا منصب اور کہاں تیرا۔ تو عورتوں نے اس پر طعن کیا اور کہا کہ کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک زر خرید غلام۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ ان عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دیں اور اچانک ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے آئی۔ جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حسن یوسف نے